ابھی ان کا سوال ہے شرک کیا ہے اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے اور نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ نماز کیسے قائم ہوتی پہلے انہوں نے کیا پوچھا تھا کہ تزکیہ نفس کے بارے ہے؟ اس کے میں. نفس کے بارے میں آپ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں جی، تو ہم نے اتنی عبادت کی ہے تو ہم نے جو اتنی کیا پوچھا تھا؟ آپ تزکیہ نفس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو ہم نے جو اتنی عبادت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا اس کا ہوگا؟ کیا ہوگا اور آج انہوں نے پوچھا کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے اور شرک کیا ہے؟ اور شرک کیا بے ہے. شک. فاروق بھائی، شرک کی جو اقسام ہے نا، شرک کی جو اقسام ہے وہ بے شمار ہے. یہاں تو صرف لوگوں نے ایک فارمولہ بنا لیا کہ نہیں جی اللہ کے ساتھ اگر رسول پاک کا تم نے نام لیا یا کسی اللہ کے ولی کا فقیر کا نام لیا یا کسی اللہ والے کا نام لیا تو شرک کر دیا تم نے. یا کسی اور سے اگر تم نے مدد مانگ لی تو شرک کر دیا. ایسا ہی ہے نا، یہ بنا لیا انہوں نے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب بنا لیا بھائی، اللہ کو پتا انہوں نے صحیح بنایا غلط بنایا، ہم نہیں. ہم تو بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے بات کرتے ہیں. قرآن کریم کسے شرک فرماتا ہے؟ اور تم سمجھے کیا ہو؟ اس طرف جو قرآن پاک تمہیں بتانا چاہتا ہے اس طرف تو آتا ہی کوئی نہیں ہے. بھائی زبان سے کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، یہی پڑھتے ہو نا زبان سے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہی ہے نا. قرآن کریم سورہ فرقان میں فرماتا ہے اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ معبود کو چھوڑ کر نفس کی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے کہ جو معبود ہے، جو افضل و ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو قرآن کریم سورہ فرقان میں اللہ پاک اپنے حبیب سے مخاطب ہے، آقا علیہ السلام سے، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ سورہ فرقان آیت نمبر 36 ہے. 43 ہے شاید. 43 آیت نمبر 43 ہے یہ. ایسا ہی ہے. صحیح. اب کیا کریں گے بھائی؟ اب کیا کریں گے؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ آ گیا جی. دوسرا شرک یہ جو اپنے اندر تکبر کا بت پالا ہوا ہے، غرور اور تکبر کا گھمنڈ کا جو یہ بت اپنے اندر پالا ہوا ہے، یہ بھی شرک ہے. ایسی شرک ہے. اور ایک بت جو تو نے خود پرستی کا پالا ہوا ہے، ویسے تو سراپا بت ہے تو، مٹی کا پتلا، سراپا بت مٹی سے تخلیق ہے نا، مٹی سے تخلیق ہے نا، یہ ایک بت ہے نا. اس بت کی پرستش کرتا ہے، یعنی خود پرستی کہ مجھ سے اچھا کون، مجھ سے قابل کون. اپنی ہی پرستش میں لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں خود پرستی. یہ بھی شرک. بغض و حسد اپنے اندر پال کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی شرک ہے جی. غرور و تکبر تیرے من میں پرورش پا رہا ہے، یہ بھی شرک.
یہاں اس کو تو بالکل ایسا اصل میں جو اختلاف تھا نا، اختلاف تھا، وہ تھا اولیاء اور صوفیہ سے، اولیاء اور صوفیہ سے کہ کسی ولی کا نام نہ لو، کسی فقیر کا نام نہ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھی اگر نام لے لیا تو ان کے نزدیک وہ بھی شرک کر دیا آپ نے، ان کے نزدیک وہ بھی شرک کر دیا کہ نماز میں اگر خیال بھی کسی اور کا آ گیا تو نماز ضائع ہو گئی ان کے نزدیک. ایسا ہی ہے یہ جو بت پالے ہوئے اندر بغض و حسد کے، حرص و حوث کے، غرور اور تکبر کے، خود پرستی کے. میں تو کرتا ہی ہوں اپنی پرستش، تم بھی میری پرستش کرو. جو میں کہتا ہوں اسے مانو، غلط یا صحیح چھوڑو، جو میں نے کہا مانو اسے. یہ بھی شرک. ایسا ہی ہے بھائی. اسی لیے یہ جو قرآن کریم میں فرمان آیا سورہ کہف میں آیت نمبر 28 اسی لیے آیا نا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ پاک نے سارا کچھ ایک آیت میں جمع کر دیا کہ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا. جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کا نور ہوگا، اس کا سینہ، اس کا قلب اللہ کے نور سے منور ہوگا. اس کے اندر نہ تو غرور و تکبر پل سکتا ہے، آ سکتا ہے جی، نہ بغض و حسد، نہ حرص و ہوس جی، اور نہ خود پرستی. کیوں کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ کا نور ہے. وہ نور اسے روک کے رکھے گا، جسے کہتے ہیں باز گناہ ہو جانا، باز گناہ ہو جانا. جب تک تو اپنے قلب سے بے خبر ہے، تو کچھ بھی کر لے، جو کرنا ہے کر لے. یہ ساری خامیاں، یہ سارے عیب، یہ ساری برائیاں، یہ ساری بے حیائیاں، یہ سب رہیں گی تیرے اندر، نکل نہیں سکتی. ان کو نکالنے کی قوت اگر ہے کسی میں تو وہ صرف اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور آ نہیں سکتا بغیر اللہ کے ذکر کے. اللہ کا ذکر مل نہیں سکتا کسی ڈیوٹی والے فقیر تک نہ پہنچا اگر تو، کیونکہ وہی دے گا تجھے اللہ کے ذکر کا اذن، اور اسی کے دینے سے تیرا قلب چلے گا بحکم الہی جسے ڈیوٹی پر بٹھایا گیا ہے. ایسا ہی ہے جی. ورنہ زندگی گزار دے گا اس خود پرستی میں، اس بغض و حسد میں، حرص و حوث میں، تکبر میں، غرور میں، خود پرستی میں. ساری زندگی تیری گزر جائے گی. گزر کیا جائے گی بلکہ گزر رہی ہے جی. میں سب سے سمندر خان، نہ مجھ سے زیادہ کوئی قابل، نہ مجھ سے زیادہ کوئی پیسے والا، نہ مجھ سے زیادہ کوئی نام والا، نہ مجھ سے زیادہ کوئی عزت والا. یہ سب کیا ہے؟ اسے آسان لفظوں میں کہتے ہیں خود پرستی. اور پھر دوسروں سے یہ توقع لگا لینا، یہ امید لگا لینا کہ یہ بھی میری فرما برداری اور میری اطاعت کرے جی. یہ بھی شرک ہے نا. اور خود پرستی کیا ہے؟ جس کی پرستش کرنی ہے، جسے معبود سمجھنا ہے، اعتراف معبودیت کے سجدے جسے کرنے، وہ صرف اللہ رب العزت، وہ صرف اللہ پاک. ایسا ہی ہے جی. اور تو اپنے آپ کو سجدے کرے اور یہ توقع بھی دنیا سے کرے، لوگوں سے کرے کہ یہ بھی میری اطاعت کرے، میری پیروی کرے، اور کروا نہیں رہا کیا سجدے؟ یہ ڈھونگی پیر بڑے بڑے جبے پہن کے اور دستارے سر پہ رکھ کے، بڑی بڑی خوبصورت داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیحاں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں سوائے بکواس کے، کروا نہیں رہے سجدے. یہ روحانیت جو بدنام ہوئی نا، جو کامل
اکمل اور مکمل جو جنہیں اللہ پاک نے ڈیوٹیاں عطا کی، جنہیں اللہ پاک نے ولایت اور فقر عطا کیا، وہ سب بھی ان ڈھونگیوں کی وجہ سے بدنام ہیں. بالکل صحیح ہے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. آپ صبح شام دیکھتے ہوں گے موبائل پر سب کچھ آ جاتا ہے نا. آج تو بھائی انٹرنیٹ کا سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، جی بالکل. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب نظر آ جاتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. سجدے کروا رہے ہیں، جانے عجیب و غریب قسم کے بھنگڑے کر رہے ہیں. وہ کیا ہے یہ؟ نہیں تھی بلے شاہ نے کیا تھا، عثمان ہروانی نے کیا تھا، تو اس نے کیا تھا، کلندر پاک نے کیا تھا، سادہ سہاگن نے کیا تھا، سائنس علی سرکار نے کیا تھا. تم ہو اس درجے تک؟ ہے علم لدنی تمہارے پاس؟ ان کے پاس تو علم لدنی تھا، عطا کیا تھا اللہ پاک نے اپنی طرف سے. لدن کا مطلب اپنی طرف سے. علم لدنی جو اللہ پاک کے اپنے ذاتی علم کے خزانے، ان خزانوں میں سے تھوڑا سا کوئی علم کا چھیٹا علم لدنی کا کسی پہ مار دیا تو وہ بلے شاہ بن کر ناچنے لگا. جی لیکن اس میں بھی کوئی خود پرستی، کوئی دنیا پرستی، کوئی نفس پرستی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ صرف اللہ کے لیے، وہ صرف اللہ کے لیے. یہی کلندر پاک کا تھا، یہ عثمان ہروانی خواجہ صاحب کے مرشد، یہی سائیں سیلی سرکار کا، یہی سدا سہاگن کا، سب کا یہی حال تھا کہ علم لدنی کے چھیٹے مار دیے تھے اللہ نے ذرا سے، تو وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے تھے. انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ نفس کیا ہوتا ہے، انا کیا ہوتی ہے، ایگو کیا ہوتی ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے بے عزت کریں گے، لوگ مجھ پہ کفر کے. وہ کچھ نہیں، اللہ تو جو بھی کچھ ہے بس سب کچھ اللہ کا. مجھے جیسے بھی مجھ سے بن پڑا میں اللہ کو راضی کروں گا. ان کی تو اندر انما الاعمال بالنیات، نہیں دیکھتا تمہاری داڑھیوں کو، تمہارے سجدوں کو، تمہاری شکل اور تمہارے عمل کو. میں جب بھی دیکھتا ہوں دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہوں. ان کے دل اور نیت کی طرف دیکھا، بس ایک ہی چیز نظر آئی، اللہ راضی ہو جائے جیسے، اللہ راضی ہو جائے جیسے. میں نچ کے یار مناؤں گا، باویں کنجری بننا، گھنگرو باندھ لیے پیروں میں. انہیں تھوڑی کاؤنٹ کرو گے شمار میں تم، وہ بہت دور ہے خود کو، بھول چکے اپنے آپ کو بھی. انہیں کچھ نہیں پتا دنیا کیا ہے اور دنیا داری کیا ہے، انا کیا ہے اور ایگو کیا ہے، تکبر کیا ہے اور غرور کیا ہے، حرص و حویث کیا ہے، بغض و حسد. وہ نہیں جانتے. وہ جانتے ہیں اللہ کہاں ہے اور کیسے ملے گا. جو کچھ بھی کرنا پڑا کر گزروں گا، دنیا کیا کہتی ہے بھڑ میں جائے. لوگ کی تانو کافر آکھی تو آہو آہو کر بلے شاہ. صحیح ہے. تو بھائی شرک یہ نہیں ہے، شرک یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیوں لیا. جی اللہ کے غیر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، غیر اللہ کہتے ہو نا تم، غیر اللہ کہتے ہو نا تم. اور کس کے لیے؟ عقل اسلام کے لیے. تو پھر صوفیہ کے لیے، اولیاء کے لیے، عرفا اور فقرا کے لیے، ان کے لیے تمہارے کیا کلمات ہوں گے، کیا تمہارے بیانات ہوں گے، کیا تمہاری باتیں ہوں گی، کیسے تمہارے فتوے ہوں گے. یہ بھی انہیں کا فتویٰ. یہ بھائی ہے نا یہ کہ نماز میں کسی اور کا خیال بھی آ جائے تو نماز ضائع ہو گئی. یہاں تک کہ رسول پاک کا استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے آقا، کہ آپ کبھی اگر خیال آ جائے نماز میں تو نماز تیری ضائع ہو گئی. ایسا ہی ہے. جب وہاں قرآن کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، دکھا مجھے ان کا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. نہیں جی، تو خیال کی بات کر رہا تھا.
یہاں تو قرآن کی تاکید آ گئی، تلقین آ گئی، خیال نہیں کسی کا. قرآن کہہ رہا ہے مانگ اللہ سے راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا. یہ قرآن تجھے حکم دے رہا ہے. کن کا راستہ مانگ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ الذین کون ہے؟ الذین اللہ تو نہیں ہے نا. تمہارے لیے غیر اللہ، ہمارے لیے اہل اللہ، یہ جڑے ہوئے اللہ سے. وہی نور ہے ان کے اندر، اللہ کا ذاتی نور، کیونکہ آخر اسلام کی امت کے ولی ہیں. میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشکائے گا. جی ایسا ہی ہے. نہیں جی توحید جانتے ہو توحید کے معنی؟ لفظ زبان کی نوک پہ سجا رکھا ہے توحید توحید توحید. جی تیرے توحید کی اصل لے رہا ہوں، اصل توحید، اصل جو اس دن ہم نے ایک اپنی ویڈیو بھی ڈالی ہے، عقیدہ ختم نبوت اور توحید، توحید کی حقیقت. تیرے قلب میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہ ہو. تیرے خیال سے، تیرے خواب سے، تیرے گمان سے، تیرے قال سے، تیری باتوں سے، تیرے قول و عمل سے ہر چیز مٹ جائے، ہر چیز مٹ جائے. اور جسے اللہ دیکھتا ہے وہ تیرا دل ہے. دل میں، تیرے قلب میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہ ہو، سوائے اللہ کے کچھ بھی نہ ہو. ہر خیال، ہر گمان، ہر خواب مٹ جائے، ختم ہو جائے. دل میں صرف اللہ رہ جائے، صرف اللہ اور اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کا نور. دل میں صرف یہ ہو اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہو تیرے دل میں. اسے کہتے ہیں توحید، اسے کہتے ہیں توحید. اور جنہیں غیر اللہ کہتا ہے نا، اسی توحید کے جلوے ہیں وہ. جب توحید کا نور بکھرتا ہے تو یہ جلوے وجود میں آتے ہیں. جنہیں انبیاء اور مرسلین کہتے ہو، جنہیں پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار کہتے ہو، جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، عرف اور فقراء ہیں، یہ اسی توحید کے جلوے ہیں. اور پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. کیسے کرا تھا اپنی پہچان؟ کیسے کرا تھا اپنی پہچان؟ تیرے قلب و قالب سے. ادھر کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے کہ میں نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو اور تمہارے عملوں کو، میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہارے دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہوں. اس دل میں، اس قلب میں، تیرے قلب و قالب میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہ بچے. کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی خواب، کچھ بھی نہ بچے. تیرے قلب میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہ ہو. اسے کہتے ہیں توحید، اسے کہتے ہیں توحید. اور اللہ آ نہیں سکتا، اللہ آ نہیں سکتا جب تک وہ تجھے اپنا نہ بنا لے. جب تک وہ تجھے اپنا نہ بنا لے وہ آئے گا نہیں تیرے دل میں، تیرے قلب میں. میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں، میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں. اور مومن وہ کسے بناتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جسے میں
مومن بنانا چاہتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں. قلب کو ہدایت دینا کیا کہ اس کے قلب کو اپنے نور سے اپنے ذکر سے منور کر دیتا ہوں, جاری و ساری کر دیتا ہوں. بالکل ایسا ہی. یہ ہے قلب کو ہدایت دینا. جی یہ بالکل وہی ہو گیا نا جو ابھی کسی کا سوال تھا یہ کہ تاریخ الدنیا کسے کہتے ہیں. یہ تاریخ الدنیا بھی سمجھ لو, یہ پہلا جو اسٹیج ہے تاریخ الدنیا, اس کے بعد فارغ الدنیا. اس کا جسم بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اس کا جسم بھی اللہ کے کاموں میں, اللہ کی مخلوق کے کاموں میں, اللہ کی مدد, اللہ کی مخلوق کی مدد, اللہ کا ذکر, اللہ کی محبت کی بات. ایسا ہی جی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ میں صرف تمہارے دل اور نیت دیکھتا ہوں. جب دل دیکھا تو دل میں اسے صرف اپنا ذکر, اپنا نور, اپنی محبت کا جلتا ہوا چراغ نظر آیا. جی چراغ نظر آیا. پھر وہ مہربان ہوتا ہی چلا گیا, مہربان ہوتا ہی چلا گیا, تیرے مراتب میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا. جی توحید بھی تیری سمجھ میں آ گئی, شرک بھی تیری سمجھ میں آ گیا, سب کچھ قرآن کریم سے آیا. ورنہ انکار کر کے دکھا. روز پڑھتا ہے نا جا کے صراط الذین انعمت علیہم, دکھا مجھے ان کا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. کون ہے وہ, کون ہے وہ جن کا راستہ مانگ رہا ہے؟ اور قرآن تجھے یہ تاکید, یہ تلقین کر رہا ہے کہ ان کا راستہ مانگا کرو اللہ سے جن پر اللہ پاک نے اپنے انعامات اتارے. یہی پڑھتے ہو نا کہ ان کا راستہ دکھا. جب وہ ان کا راستہ دکھاتا ہے تو شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہو ان پر. جی تم تو کہتے ہو خیال بھی نہ ہے, یہاں تو تاکید آ گئی, یہاں تو تاکید آ گئی. حکم بھی کہہ سکتے ہو کہ قرآن پاک نے حکم دیا تمہیں یہ کہ مانگو ان کا سیدھا راستہ اللہ سے جن پر اللہ کا انعام ہوا. صراط الذین انعمت علیہم. کیا کریں اب کیا کریں؟ شرک اور توحید کے بیچ میں, شرک نہ تیری سمجھ میں کبھی شرک آئے گا, نہ تیری سمجھ میں کبھی توحید آئے گی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ یہ واضح فرمان ہے نا, وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ جب کوئی مجھے اچھا لگ جاتا ہے یا کسی کو میں مومن بنانا چاہتا ہوں تو پھر اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں. شرک اور توحید کے بیچ جو تفریق ہے وہ سب جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نور تیرے قلب میں نہ اتر جائے, اللہ کا ذاتی نور تیرے قلب میں نہ اتر جائے. اور قرآن کریم کے مطابق کے بہت سے لوگ ہیں جنہیں نور سے ہدایت ہے, بہت سے لوگ ہیں جنہیں نور سے ہدایت ہے. نور تیرے قلب میں اتر گیا, نور تیرے قلب میں اتر گیا. ایک کامل شیخ کا, ایک کامل اور اکمل شیخ کا سہارا اور ساتھ بھی تجھے مل گیا, صحبت بھی تجھے مل گئی, صحبت بھی تجھے ملی. اب تیری منزلیں شروع ہوئی, اب تیرے رتبے اور مراتب شروع ہوئے. ہم یہ کیا سبق دیتے ہیں یار, ہم کیا سبق دیتے ہیں کہ تمہارے قلب میں سوائے اللہ کی محبت کے, اللہ کے ذکر اور اللہ کے نور کے سوا تمہارے قلب میں کچھ بھی نہ ہو. یہ توحید نہیں ہے. اور ہم پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو, اور جو تم سے دلیل مانگتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ فرمان ہے صراط الذین انعمت علیہم, دکھا مجھے ان کا سین. تم تو کہتے ہو کسی اور کا خیال بھی آ جائے تو نماز ضائع, کسی اور کا خیال بھی اگر نماز کے دوران تیرے دل میں آ جائے تو یہ شرک ہو گیا. جی کیا کہتے ہیں, یہ شرک ہو گیا. چلیے بھائی, ہمارا کسی سے کوئی یار, ہمارا کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے. جس کا جو دل چاہے وہ کرے. ہمارا کام جو ہے بتا دینا آپ کو, وہ ہم نے بتا دیا. ہمارا کام یہی ہے, بس ماننا نہ ماننا یہ آپ لوگوں کا کام ہے.
دلیل ہم نے آپ کو دے دی، قرآن سے ہم نے بتا دیا، سورہ بھی بتا دی، آیت بھی بتا دی، آیت کا نمبر بھی بتا دیا جی بھائی۔ علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا تھا نا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری، یہ خودی نہ بیچ۔ یار اتنا بڑا شرک ہے یہ، اپنی ہی پرستش میں لگا ہوا ہے، اسے خود پرستی کہتے ہیں، اپنی ہی پرستی، مجھ سے بڑا کون ہے جی؟ کیا ہے یہ؟ آپ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جو بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ایسا رس کہ بھائی میں تو کیا میرے سامنے، میں تو تکبر کا بت، تکبر، غرور، گھمنڈ کا بت، خود پرستی کا بت۔ یہ تکبر ہے نا کہ میں سب سے بڑا، تکبر ہے نہیں۔ ہم کیا یار، ہمیں 40 سال کے قریب ہو رہے ہیں روحانیت کی دنیا میں، ہم آج بھی رو رو کے اللہ پاک سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ سب کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ اللہ پاک بہت گناہ گار ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو تجھے دکھا سکیں تیرے شایان نشان، کوئی ایک عمل بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، ہمارے عمل سے نہیں، اپنے فضل سے ہمیں بخش دینا، ہمیں جو چاہے عطا کرنا ہے، اپنے فضل سے عطا کرنا۔ تو فاروق صاحب یہ میں نے شرک کے کافی کھول کے آپ کو یہ معنی بتا دیے کہ شرک کی اصل کیا ہے۔ آپ نے تو صرف شرک کا پوچھا تھا، میں نے توحید کی بھی بتا دیا، میں نے توحید کا بھی بتا دیا آپ کو کہ اس کے بعد رہتا کیا ہے کہ جب اس نے اعلان کر دیا، اس کا یہ فرمان آ گیا کہ پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اپنی پہچان کیسے کراتا وہ، کیسے کراتا اپنی پہچان؟ یہ تو پوری دنیا مانتی ہے، ہر مسلمان، ہر مومن مانتا ہے نا اس بات کو، ہر فرقہ، ہر مسلک کہ ہاں یہ بالکل ہے موجود کہ پھر اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ آپ ذرا بتا دیں کیسے کراتا اپنی پہچان؟ اس نے توحید کے، اپنی توحید کے جلووں کو بکھیر دیا، اپنی توحید کے جلووں کو بکھیر دیا، یعنی توحید کا جو نور ہے اس نور کو اس نے بکھیر دیا۔ چاند ستارے بنا دیے، کائناتیں بنا دی، انبیاء بنائے، مرسلین بنائے، صوفیاء اور اولیاء بنائے، عرف اور فقراء بنائے، اور اپنی توحید کے اسی نور کو ان کے سینے میں اتار دیا۔ اور جب توحید کا وہ نور ان کے سینے میں اترا، توحید کا وہ نور ان کے سینے میں اترا، تو پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کا پیغام انہوں نے دنیا کو دینا شروع کیا۔ جی ایسا ہی ہے؟ تم نے فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگائے، تو جواب دے دو، بتا دو پھر۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کیسے پہچانا جاتا، کیسے پہچانا جاتا؟ تم تو یہاں تک استغفر اللہ کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال بھی آ جائے نماز میں تو نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے جی، ہم نام نہیں لیتے یار، سارے علماء کرام ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بیچ میں آ گئے ہیں کہ جو واقعتاً علماء حق ہیں، عالم ربانی ہیں، جو واقعی جو اپنے مسلک اور اپنے فرقے کو مقدم نہیں رکھتے، جو دین اسلام کو، جی احکام الہی کو، فرمان نبوی کو مقدم رکھتے ہیں۔ ان علماء کرام جو علماء حق ہیں اور عالم ربانی ہیں، ان کے لیے بھی یہ علماء سو اس طرح کے جو ہیں یہ ہر فرقے میں ہیں، سب عالم ایسے نہیں ہیں، لیکن عالموں کو جو بدنام کیا وہ اس طرح کے لوگوں نے کیا، اس طرح کے لوگوں نے کیا۔ یہ تو ایک سے ایک اچھا عالم ہے جنہیں آپ علماء حق میں شمار کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ان لوگوں کا کیا کریں گے؟ یہ بھی وہی گیٹ اپ بنا کے ان کے بیچ میں گھس گئے،
ہے جی، تفرقہ کیسے پیدا کریں امت مسلمہ میں، لڑائی جھگڑے کیسے پیدا کریں، اختلافات کیسے پیدا کریں، قتل و غارت گری کیسے کروائیں، اسی گیٹ اپ میں وہی روپ بنا کے، وہی گیٹ اپ کر کے، وہی روپ بہروپ کر کے، اور وہ بھی گھس گئے انہیں علماء کرام میں جو علماء حق ہیں، جو عالم ربانی ہیں۔ تو بھائی پھر یہی سب ہونا ہے جی، نہ کسی کو شرک کے معنی پتا، نہ کسی کو توحید کے معنی پتا، نہ کسی کو کفر کے معنی پتا۔ کفر کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جھٹلانا، اس جھٹلانے کو کفر کہتے ہیں۔ قرآن سے بڑا حق ہے کوئی اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوا؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ صراط الذین انعمت علیہم دکھا مجھے ان کا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو نے تو اسے شرک کہہ کے جھٹلا دیا، جبکہ قرآن پاک تجھے تاکید کر رہا ہے، تلقین قصدن۔ قرآن پاک تجھے حکم دے رہا ہے، یہ سمجھ لے کہ مانگ اللہ سے ان کا سیدھا راستہ جن پر اس نے انعامات اتارے۔ تو کہتا ہے کہ کسی کا خیال بھی آ جائے تو شرک، کیا کریں اب؟ علماء حق تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے بھائی، ہم کیا سمجھیں گے جتنا قرآن وہ سمجھتے ہیں جی۔ تو پھر کس نے کہا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو عالموں کا گیٹ اپ کر کے ان علماء حق کے عالم ربانی جو ہیں ان کے بیچ میں گھس گئے، وہ خود بھی علماء عالم کہلانے لگے۔ پھر یہ اختلافات، یہ تفرقہ بازی، یہ لڑائی جھگڑے، یہ شرک اور کفر کے فتوے، یہ سب شروع ہو گیا۔ ایسا ہی تو فاروق صدیقی بھائی، آپ کی سمجھ میں آپ نے صرف شرک کا پوچھا تھا، میں نے توحید کے معنی بھی آپ کو بتا دی کہ توحید کہتے ہیں تیرے قلب میں جو اللہ کے دیکھنے کی چیز ہے، قلب و قالب میں جسے اللہ دیکھتا ہے، سوائے اللہ کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کے نور کے، اللہ کے ذکر کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو، ہر غیر اللہ تیرے قلب سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، صرف اللہ رہ جائے، اسے توحید کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں۔